میں گزشتہ سال گیا تھا حج کرنے کے لیے. آپ حضرات تو ماشاء اللہ بہت حج کرنے کے لیے جاتے ہوں, وہاں کوئی اختلاف نہیں تھا, شیعہ سنی سب ایک. اچھا کہیں کوئی حادثہ نہیں ہوتا, آپ مجھے بتا دیں طواف میں سنا آپ نے کبھی کوئی آدمی کچل کے مرا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ صحیح جب ہوتی ہے صفا مروہ کے بیچ میں, اس میں بھی تو بڑا مجمع ہوتا ہے, کبھی سنا آپ نے کوئی آدمی مرا ہے اس میں کچل کے؟ نہیں. قربانی میں سنا آپ نے کبھی کوئی آدمی مرا ہے؟ نہیں. آدمی کہاں مرتے ہیں؟ ہر سال, کبھی کم کبھی زیادہ. بات کیا ہے کہ 3 پتھر لگے ہوئے ہیں مینا سے باہر. یہ 3 پتھر کیا ہیں؟ یادگار ہیں شیطان کی. شیطان نے یہاں بہکایا تھا, یہاں بہکایا تھا. اب آپ غور کر لیجئے, میں انصاف کی بات کر رہا ہوں. یہ پتھر اب سے 50 سال پہلے زمین سے 2 فٹ اونچے تھے. یہ اب جب حاجیوں کا مجمع بہت بڑھا تو ایک پل بنایا گیا اسی راستے پر جہاں لوگ رمی کرنے کے لیے آتے تھے. تو اب پل بنایا گیا تو پتھر کیسے ماریں؟ لہذا اس شیطان کے قد کو اونچا کیا گیا. اس نے پہلے پل کے نیچے سے اپنی گردن نکالی. کیوں جو حجات تشریح ہیں وہ بتائیں, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور مجمع بڑھا تو ایک پل اس کے اوپر اور بنایا گیا. اب وہاں کیسے مارے؟ تو اس کا قد اور اونچا ہوا. اس نے اس موقع سے اپنا سر نکالا تو جو اتنا سا تھا وہ, تو یہ بدعت تو نہیں بھی؟ ابے رسول کے زمانے میں تو یہ اتنا ہی سا تھا. یہ آپ شیطان قد بڑھانے والے کون؟ قد بھائی تو کسی رحمان کے نمائندے کو بنائے, شیطان کو بڑھانے سے کیا چلے؟ کبھی ہم شیطان کا قد اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ پٹے زیادہ یہ, تو بدعت تو نہیں بھی نا؟ ہم بھی نہیں کہتے بدعت نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ بدعت وہ شے ہوتی ہے, ایک جملہ یاد رکھیے گا, بدعت وہ شے ہوتی ہے جو سنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, جو سنت میں سہولت پیدا کرے, وہ سنت ہوتی, بدعت نہیں ہوتی. اب آپ برا نہ مانیے گا, دیکھیے مینا میں آج تک کوئی آدمی کچل کے نہیں مرا, طواف میں کوئی نہیں مرا, صحیح میں کوئی نہیں مرا, یہیں پر مرتے ہیں لوگ. کیوں؟ ابھی آپ جب کسی کو مارنے جائیے گا تو وہ بھی تو بدلہ لے گا. چوٹ تو سب کھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایک ویل کنواں ایسا بنا ہوا ہے اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے ہیں. اب ہر آدمی ملٹری کا آدمی تھوڑی ہے کہ جس کا نشانہ بالکل صحیح ہو, اس کو 7 پتھر مارنا ہوتے ہیں. 7 پتھر وہ 25 پتھر لے کے جاتا ہے کہ وہ پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے. تو وہ اس کے تو 7 پڑھتے ہیں, اور جو آس پاس کھڑے مارے ہیں, کسی کے یہاں پڑا, کسی کے یہاں پڑا, کسی کے یہاں پڑا, کسی کے یہاں پڑا, ہم لوگ الگ پٹتے رہتے ہیں. میرے خود ہی ناک کو پڑا کے پتھر ہے, خون نکلنے لگا. اور کیا آپ نے؟ تو چونکہ کہیں شیطان کو نہیں مارا جاتا ہے, یہاں شیطان کو مارا جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے مارو تو میں بھی چھوڑوں گا تم کو. اور اس کے بعد ایک پتھر وہ ہے جو کعبے کے اندر لگا ہوا ہے. دیکھیے پتھر یہ بھی ہے, پتھر وہ بھی ہے, مگر وہ ہدایت کرنے والا ہے یا گمراہ کرنے والا ہے؟ یہ جوتے کھا رہا ہے, اس کو بوسے لگائے, اس کے ڈھیلے پڑ رہے ہیں, اس کو چوما جا رہا ہے. اگر اس کو ڈھیلے نہ مارے جائیں تو حج نہیں ہو سکتا, اس کو بوسہ نہ دیا جائے یا کم سے کم استسلام نہ ہو تو حج نہیں ہو سکتا. اور جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہجر اسماعیل بھی دیکھا ہوگا آپ نے. کعبے کے ایک طرف ایک دیوار ایسی بنی ہوئی ہے, کوئی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے. ہر مسئلے کا حکم یہ ہے, ہر مسلک کے کا حکم یہ ہے کہ دیکھو جب کعبے کا طواف کرو تو اس دیوار اور کعبے کے بیچ سے نہ گزرنا, وہ کافی 3-3.5-4 میٹر کا فاصلہ ہے, اس کے باہر جاؤ. یہ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اب یا تو نہ بتائیں کیوں, یا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیں.
بات کیا ہے کہ وہ جو پورشن ہے اس کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں. سن لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، میں تو کر رہا ہوں اسلام کی بات کروں گا، میں ہر فرقے میں جو بات مسلم ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں اس پورشن کے اندر. تو حاجیوں کو طواف کعبہ کرنے کا حکم ہے، مگر ان قبروں کو اپنے پیروں سے روندنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قبروں کا احترام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں خالی احترام کی بات کر رہا ہوں. یہ قبروں کا احترام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بس یہیں سے مسائب مجلس کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے مزاج سمجھا؟ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے انتقال کو شہید نہیں ہوئے تھے، انتقال کو ہزاروں برس گزر گئے، اور صبح قیامت تک جب تک حج ہوتا رہے گا کیسے ہی مقدس حاجی کیوں نہ جائیں، کیسے ہی مفتیان دین کیوں نہ جائیں، کیسے ہی مجتہدین کرام کیوں نہ جائیں، کیسے ہی بزرگ لوگ کیوں نہ جائیں، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم طواف کے دوران بھی حاجرہ اور اسماعیل کی قبر کو رونتے ہوئے پیروں سے لے جاؤ. مزاج اسلام کو سمجھیں آپ. جو اسلام ایک نبی زادے کی قبر کے اوپر سے اسلام مسلمانوں کو گزرنے کی اجازت نہ دے، ان مسلمانوں نے کیا جزا دی اس کی کہ اپنے ہی نبی کا نواسا، اور کربلا کے میدان میں اس کی لاش ہے ٹکڑے ٹکڑے، اور گھوڑے اس لاش کو پامال کر رہے ہیں، ادھر کے سوار ادھر اور ادھر کے سوار ادھر. بس بات بہت لمبی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا، تو میں بس جواب دے دوں کہ کب تک ہم ازداری. اب ہمیں کیا، ہم سے کہیے میں آج روک دیں ازداری، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سے کہیے کہ ہم آج ازداری ہم روک دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر پہلے آپ کو ادھر سے سگنل لینا پڑے گا معبود کی طرف سے، اس لیے کہ اس نے خاک کربلا کو عزادار بنا رکھا ہے. ہم تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن سندھ میں، پاکستان کے اور دیگر مقامات پر، ہندوستان کے مختلف مقامات کے اوپر، شیعوں کے پاس بھی اور سنیوں کے پاس بھی، میں کوئی بھی بات ایسی مر سکتا ہے کہ مجھے کوئی ٹوک سکے. میں نے خود دیکھا ہے کہ جن جن بزرگوں کے پاس شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، تربت حسینی کی تسبیح موجود ہے. دانے اس خاک کے جو تربت حسینی کے ہیں، وہ دانے عاشور کا دن آیا، زوال کا وقت آیا، اور انہوں نے اپنا مٹیالہ لباس اتار کر خون کا لباس پہننا شروع کیا. تو جس دن سے اللہ اس مٹی کا سوگ بڑھا دے گا اور یہ مٹی خون میں تبدیل نہیں ہوگی، اسی دن سے ہم بھی اپنی ازاداری کو بڑھا دیں گے. لیکن جب اس کی طرف سے بنائی ہوئی مٹی حسین کا سوگ منا رہی ہے، حسین کا غم منا رہی ہے، سرخ رنگ میں تبدیل ہو کر، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب اگر کوئی اپنے اپنے طریقے سے منائیے، وہ میں بات نہیں کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارے طریقے سے، آپ اپنے طریقے سے منائیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن حسین کا غم تو آپ کو منانا پڑے گا. اور اگر کوئی آدمی حسین کا غم نہیں منائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ مٹی سے بھی بدتر ہے، وہ خاک سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ خاک اشارہ قدرت کے اوپر عاشور کے دن سرخ ہوتی ہے. جس کو یقین نہ آئے وہ پتہ معلوم کرے اور جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ سنت بھی کس کی قائم کی ہوئی ہے؟ رسول کی. بس آج مجلس سے زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا مصائب، وقت بہت ہو گیا. حسین مدینے سے چل رہے ہیں، نانی 90 سال سے زیادہ عمر، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جھکی ہوئی کمر، لکڑی کا سہارا کیے ہوئے آتی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی مدینہ چھوڑ رہا ہوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، جا رہا ہوں، مجھے اسلام کو بچانا ہے. کہا بیٹا سب طرف جانا، عراق نہ جانا. کہا کیوں؟ اب سارے مسلمان سنیں، اپنی اپنی کتابوں کو دیکھیں، میں شیعہ کتابوں تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یہ اب سنی کتابوں میں یہ روایتیں بھری ہوئی ہیں. کہا بیٹا کیوں؟ کہا نانی کیوں؟ کہا تمہارے نانا مجھے بتا گئے ہیں
کربلا ایک مقام ہے عراق میں، وہاں تم مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے جاؤ گے۔ اور آپ معلوم ہے کہ حضور نے خالی بتایا نہیں تھا، وقت ختم ہو گیا، میں نے تفصیلات مٹی دی تھی کربلا کی اٹھا کے۔ تمام بزرگ ترین علماء اہل سنت نے واقعہ لکھا ہے۔ قوم سلمہ تم زندہ رہو گی اس وقت تک اپنے پاس رکھنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا میرا بچہ شہید ہو گیا۔ تو پھر رسول نے کیا کہا تھا؟ رسول نے کہا تھا جب مٹی سرخ ہو جائے تو خوب ہنسنا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا کہ لال کپڑے پہننا، یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہ رسول کے عمل سے ظاہر ہے۔ اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب عاشور کے دن ام سلمہ نے حضرت ام سلمہ نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے تو خود بتاتی ہیں کہ میں نے یہ عالم دیکھا کہ سر و ریش پر خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بس کہا نانی آپ کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ میں کربلا میں شہید ہوں گا، اور مجھے تو وہ نقطے معلوم ہیں، وہ مقامات معلوم ہیں جہاں جہاں علی اکبر شہید ہوگا، جہاں عباس شہید ہوگا، جہاں قاسم شہید ہوگا، جہاں اور نو محمد شہید ہوں گے۔ کہا بیٹا میں نے اس زمین کے بڑے فضائل سنے ہیں، کیا اس کی زیارت کر سکتی ہوں؟ کہا نانی کیوں نہیں، میرے پاس آئیے، میرے پاس آ جائیے، 1 منٹ مجلس ختم ہو رہی ہے، آئیے میرے پاس۔ نانی آئی، حسین نے ہاتھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہاتھ جھکا، زمین کے سارے تختے پست ہوئے، کربلا سامنے آ گئی۔ کہا نانی کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کہا بیٹا ایک ریگزار ہے، ایک ریگستان ہے، اس میں ایک نہر بہہ رہی ہے۔ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا نواسہ شہید کیا جائے۔